بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹی کالج جاتی تھی، اسی لیے میں سارے کام بہو سے کرواتی تھی اور وہ بھی خوشی خوشی کر دیتی، مگر 10 بجتے ہی کمرہ بند ہو جاتی اور کہتی میں بھی آن لائن کام کر رہی ہوں۔ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ ہی کمرے میں ہوتا تھا، اسی لیے ہم اسے کچھ نہ کہتے، اور شام 4 بجے وہ کمرے سے تیار شیار ہو کر باہر نکلتی تو اس کا شوہر کہتا وہ کام کے سلسلے میں ہی جا رہی ہے، مگر پھر واپسی پر اس کے کپڑے بدلے ہوئے کیوں ہوتے تھے۔ ایک دن میں دوست کے گھر پر تھی تو کہنے لگی کہ میری بہو سے ملو، آن لائن کام کرتی ہے۔ جب اس نے آواز دے کر اپنی بہو کو بلایا تو اسے دیکھ کر قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ بیٹے کی شادی کا دوسرا دن تھا، گھر میں نئی نویلی بہو موجود تھی، اس لیے میں صبح جلدی اٹھ گئی تھی تاکہ سارے کام وغیرہ دیکھ سکوں، مگر مجھے حیرت ہوئی جب میں نے کچن میں قدم رکھا تو میرے پہلے دن کی بہو وہاں پر اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا کہ تم اتنی صبح صبح جاگ گئی ہو؟ وہ تو کہنے لگی اصل میں شادی کی وجہ سے مجھے اپنا سارا کام ساری رات جاگ کر کرنا پڑا تھا، اس لیے میں ابھی تک سوئی نہیں تھی، ابھی سونے لگی ہوں۔ وہ اپنے لیے چائے بنا کر کمرے میں چلی گئی تو میں حیران ہوئی کہ اس کا ایسا کون سا کام ہے۔ ہم تو جب اس کے گھر رشتے لے کر گئے تھے تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ضرور ہے مگر گھر میں ہی رہتی ہے اور گھر کے سارے کام اس کو کرنے آتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے یہ رشتہ قبول کر لیا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر کے لیے ایک ایسی بہو لانا چاہتی تھی جو میرے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، کیونکہ میری بیٹی تو کالج جاتی تھی اور میں گھٹنوں کے درد کی مریض تھی، مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے تھے، اس لیے میں کوئی ایسی لڑکی لانا چاہتی تھی جو گھر کے سارے کام کرے۔ مگر ابھی بہو کی یہ بات کر کے وہ ساری رات جا کر اپنا کام کرتی رہی، میں کافی حیران ہو گئی تھی۔ ولیمے کا وقت چونکہ 12 بجے کا تھا، اسی لیے وہ کمرے میں جا کر سو گئی اور پھر وہ دونوں ولیمے کے عین وقت پر ہی اٹھے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے سے جب پوچھا کہ تم دونوں ساری رات کیا کام کرتے ہو، وہ کافی گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ اماں ابھی ولیمہ ختم ہونے دو، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اگلے دن مجھے لگا کہ وہ دونوں کہیں باہر گھومنے پھرنے یا کسی دعوت پر جائیں گے، مگر بیٹے نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ میری بیوی کو کچھ کام ہے، تو پھر میں چونک گئی اور پوچھا کہ مجھے کل بھی پوچھنا یاد نہیں رہا کہ یہ کس قسم کا کام ہے جو تمہاری بیوی کر رہی ہے؟ تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ اماں وہ آن لائن کام کرتی ہے، اس میں گھر بیٹھے ہی پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ میری بیٹی بھی مجھے کہنے لگی کہ اماں ہاں آج کل آن لائن کام کا بڑا رواج چل رہا ہے اور اس کے گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اب تو شکر کریں کہ آپ کوئی ایسی بہو ملی ہے جو گھر کا کام بھی کرے گی اور پیسے بھی کمائے گی۔ تو میں ان دونوں بہن بھائیوں کی حمایت کرنے پر چپ ہو گئی۔ میری بیٹی کالج جاتی تھی، اس کے جانے کے فوراً بعد ہی بہو گھر کی صفائیوں میں لگ جاتی، ٹھیک 10 بجے تک وہ سارے گھر کے کام چمکا کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ مجھے کہتی اماں میں آن لائن کام کرنے لگی ہوں، اب میں نے سارے گھر کے کام کر دیے ہیں تو مجھے کسی کام کے لیے آواز نہ دیجیے گا۔ میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ کمرے میں ہی ہوتا تھا، اس لیے میں اس پر اعتراض نہ کر سکی، حالانکہ یہ شادی کے شروع کے دن تھے اور ان دونوں کو گھومنا پھرنا اور دعوتوں پہ جانا چاہیے تھا، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا، مگر یہ جانے اس کا کیسا کام تھا کہ جو صرف کمرہ بند کر کے ہی ہو سکتا تھا۔ اور تو اور میرے بیٹے نے بھی گھر سے کیا کمرے سے ہی باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، سارا وقت اپنی بیگم کے ساتھ آن لائن کام کرنے میں ہی مصروف رہتا تھا۔ 5-6 دن تو اسی طرح گزر گئے، پھر میرے ایک رشتہ دار گھر پر آئی، وہ میری بہو کو ایک ساتھ ملنا چاہتی تھی۔ اس وقت 12 بجے تھے اور میری بہو کمرے میں بند کام کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ اپنے موبائل پر یا کمپیوٹر پر ہی کام کر رہی ہوگی تو کوئی بات نہیں، 10 منٹ کے لیے آ کر باجی کو سلام کر لے۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا بیٹا باہر آ کر کہنے لگا کہ اماں آپ کو کہا بھی ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہوں تو دروازہ نہ کھٹکھٹایا کریں، میری بیوی کے کام کاج کا حرج ہوتا ہے۔ مجھے اس کے پیچھے سے کمرے کا تھوڑا سا منظر دکھائی دیا تو میں اپنی بہو کو دلہن والے لباس میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ یہ بہو نے دلہن والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو کہنے لگا ارے میں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، اس نے دلہن والے لباس کیوں پہننا ہے، اس نے تو لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے، ابھی آپ جاؤ ہمیں کام کرنے دو۔
اس نے تو مجھے اندر بھی نہیں آنے دیا اور میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ان کی ان حرکتوں سے بہت ہی شک ہو رہا تھا کہ جانے یہ دونوں کمرے میں بند ہو کر ایسا کیا آن لائن کام کرتے ہیں جس کے تفصیل بتانے پر بھی راضی نہیں، اور نہ ہی یہ کمرے میں آنے دیتے ہیں، کیونکہ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ میری بیٹی نے بھی ان کے کمرے میں جانے کی کوشش کی تھی تو ان دونوں میاں بیوی نے روک دیا تھا، اور بہو نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی میرے کمرے میں نہ آئے۔ میں اس پر اعتراض کرنا بھی چاہتی نہ تھی، نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ گھر کے سارے کام ختم کر کے ہی پھر اپنا کام شروع کرتی تھی۔ شادی کو 10واں دن تھا جب شام کے 4 بجے کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا تو وہ بہت تیار ہو کر کہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تو اس کے بجائے بیٹے نے جواب دیا ماں یہ اپنے کام کے سلسلے میں ہی باہر جا رہی ہے، مجھے اس نے بتا دیا ہے۔ میں شک میں پڑی کہ یہ کیسا کام ہے جس کے لیے اس گھر سے بھی باہر جانا پڑتا ہے، حالانکہ اس نے تو کہا تھا کہ یہ آن لائن کام ایسا ہے کہ گھر بیٹھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے تو اپنے بیٹے پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسا مرد ہے جس نے اپنی بیوی کو اکیلے گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اب تو میرے بیٹے نے بھی کام چھوڑ دیا تھا، مجھے کہنے لگا کہ اماں میں اپنی بیوی کے ساتھ آن لائن کام سیکھ رہا ہوں اور میں گھر بیٹھ کر کیسے پیسے ہی کماؤں گا۔ میں بہت پریشان ہوئی مگر میری بہو مجھے روز کے ڈھیروں پیسے دینے لگی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ بیٹا کہنے لگا کہ ماں ہم دونوں یہ مل کر کام کرتے ہیں، آپ کو پیسوں کی فکر نہیں کرنی۔ اب مجھے پیسوں کی تو فکر نہیں، مگر اپنی بہو کی حرکتوں کی بہت فکر ہو رہی تھی کہ محلے والے اور رشتہ دار کیا کہیں گے، کیونکہ اس کا یہی کام ہو گیا تھا کہ وہ روزانہ شام کو 4 بجے کہیں چلی جاتی تھی اور رات کو دیر گئے واپس آتی تھی۔ پہل تو میں نے اتنا نوٹس نہیں کیا تھا، مگر پھر ایک دن مجھے پکا شک ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے جب اس دن میری بہو گھر سے باہر جانے لگی تھی تو اس نے نیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ وہی تھا جو میں نے اس کی بری میں خود بنایا تھا۔ حسب معمول رات کے 8 بجے جب وہ واپس آئی تو میں اس کے کپڑے دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے تو کوئی اور ہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ سب کیا چل رہا تھا؟ میں نے اس کو روک کر پوچھا تم کوئی اور کپڑے پہن کر گئی تھی نہ پھر یہ والے کپڑے؟ ایک لمحے کو تو وہ گھبرا گئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگی اماں جی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو یہی کپڑے پہن کر گئی تھی۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں، مگر میری بہو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں خاموش ہو گئی اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اب اس کے آن لائن کام کی حقیقت تو پتہ کر کے ہی رہنی ہوگی۔ انہی دنوں میری بیٹی کو کالج سے چھٹیاں ہو گئی تھیں تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اماں بھابھی اور بھائی کو بولو کہ مجھے بھی یہ کام سکھا دیں، میں بھی پیسے کمانے ہیں۔ میں نے جب ان دونوں سے بات کی تو سنتے ہی گھبرا گئے۔ میری بہو کہنے لگی کہ نہیں ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، آپ کی بیٹی نہیں کر پائے گی۔ میں نے بہت کہا کہ تم لوگ اسے سکھاؤ تو صحیح، لیکن وہ نہ مانے۔ حیرت تو مجھے اپنے بیٹے پر بھی ہو رہی تھی کہ کیسے وہ اپنی بیوی کا بے دام غلام بن گیا تھا۔ اکثر میری بیٹی مجھے کہتی تھی کہ اماں میں نے بھابھی کو کئی بار دلہن اور بھائی کو دلہن بنے دیکھا ہے اور وہ دونوں کیا کرتے ہیں۔ میں نے بھی اکثر ان دونوں کو چوری چوری دیکھا تھا، لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی جب مجھے خود ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک طرف جہاں یہ الجھن تھی، وہاں دوسری طرف مجھے اپنی بہو کی باہر جانے پر بھی شک تھا اور اعتراض تھا کہ آخر اس کا ایسا کیا کام ہے کہ اسے روز کچھ گھنٹوں کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی میرا بیٹا بھی ساتھ چلے جاتا تھا، مگر زیادہ تر وہ اکیلی ہی جاتی تھی۔ ایک دن وہ دونوں باہر جانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بیگ میں اپنے اور کچھ اپنے شوہر کے کپڑے ڈال رہی تھی۔ میں تو سیدھی سادی سی عورت تھی، مجھے ایک دم ڈر سا لگنے لگا کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو لے کر اس گھر سے جانے تو نہیں والی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے بیگ چھینا اور کہا کہ تم میرے بیٹے کو یہاں سے نہیں لے کر جا سکتی۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ذرا ایک ضروری کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، شام تک واپس آ جائیں گے۔ جب میں نے کہا کہ اگر شام کو ہی آنا ہے تو یہ کپڑے لے جانے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ دونوں چپ کر گئے۔ بہو نے سرگوشی میں بیٹے سے کہا کہ رہنے دو، ہم وہاں سے خرید لیں گے۔ میں نے ان دونوں کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دونوں گھر سے نکل گئے۔ اب میں انہیں یوں نہیں جانے دے سکتی تھی۔
اسی لیے ان کا پیچھا کرنے کی غرض سے میں بھی گھر سے باہر نکل گئی۔ گلی کے نکر پر پہنچی تو حیرت کے مارے مجھے شدید جھٹکا لگا جب میں نے وہاں پر ایک چمکتی دمکتی کار دیکھی جس میں کوئی پہلے سے ہی ان کا دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی وہاں سے فراٹے بھرتے ہوئے چلی گئی اور میں دیکھتی رہ گئی۔ ابھی میں وہیں کھڑی تھی کہ میرے پاس میری پڑوسن آ گئی اور کہنے لگی کہ آپ کو لگتا ہے اپنے بیٹے اور بہو کے حرکتوں کا نہیں پتہ کہ وہ آج کل کیا کرتے پھرتے ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیوں، ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے؟ تو کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے اور بہو کی حرکتیں بہت ہی مشکوک ہیں۔ روز یہ کالے شیشوں والی گاڑی یہاں نکر پہ کھڑی ہوتی ہے اور یہ دونوں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جاتے ہوئے آپ کی بہو کے کپڑے اور ہوتے ہیں اور جب واپس آتی ہے تو اس کے کپڑے اور پہنے ہوتے ہیں۔ اب سارا محلہ غلط نہ سمجھے تو کیا سمجھے، میں اب اس کو کیا سمجھاتی، میں تو خود غلط سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ میری ساری زندگی سادگی اور غریبی میں ہی گزری تھی۔ مجھے نہ تو دنیا کا اتنا پتہ تھا اور نہ ہی دنیا والوں کے سازشوں کا اور نہ ہی دنیا والوں کی سازشوں کا۔ میں نے تو اپنی بہو کا انتخاب بھی اسی لیے کیا تھا کیونکہ مجھے نوکری والی بہو نہیں چاہیے تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی میرے جیسی سادی سی بہو ہو، گھر سنبھالے، مگر لگتا تھا کہ میں نے اس بہو کا انتخاب کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ کردار کی ہلکی بہو بھلا کب کسی کو گوارا ہوتی ہے، اور میں اس معاملے میں تو بدقسمت ہی تھی، مجھے ایسی بہو مل گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میرا مارکیٹ میں جانا ہوا تو میں نے وہاں پر سڑک کنارے وہی کالے شیشوں والی گاڑی دیکھی جو میری بہو بیٹے کو لے کے جاتی تھی۔ یہ گاڑی وہ یہاں تھی اور اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں یہاں بھی تھے، اور مجھے تو موقع ملا تھا کہ میں دیکھ سکوں وہ کس ضروری کام کے سلسلے میں یوں گھر سے نکلتے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے سامنے سڑک کے پار عجیب و غریب مردوں کے بیچ ہنستی ہوئی وہ لڑکی میری بہو ہے۔ میں جلدی سے سڑک پار کر کے وہاں پہنچی، مگر دیکھا تو کوئی اور لڑکی تھی، مگر اپنا بیٹا مجھے وہیں مل گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، پوچھنے لگا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اس کا سوال کا جواب دیا اور دینے کے بجائے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ان سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور بہو کہاں ہے؟ گھر سے تو تم دونوں اکٹھے ہی نکلے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ اپنے دوست کے گھر چلی گئی ہے، اس لیے میں یہاں پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ جائیں گھر، ہم آ جائیں گے۔ مجھے شک ہو رہا تھا جیسے وہ بھی کہیں آس پاس ہی ہو اور مجھے دیکھ کر چھپ گئی ہو۔ اس رات کو وہ دونوں کافی دیر سے آئے تھے۔ میں نے ان کے گزرتے گزرتے کچھ باتیں سنی تو میری بہو میرے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے اماں کو ہم پر شک ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں کچھ دن محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کا تو صاف صاف مطلب یہی تھا کہ وہ دونوں کچھ غلط کام کرنے میں شامل ہیں، اس لیے تو وہ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اب میرا اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ ان دونوں پر نظر رکھوں، اور اگر وہ کسی غلط کام میں ملوث ہیں تو ان کو اس سے روکوں۔ میں نے ساری عمر یہی کوشش کی تھی کہ میرے بچوں کو ہمیشہ محنت اور حق حلال کا ہی کھانا ملے۔ میرے شوہر نے ساری عمر کلرک بنے رہنے میں ہی گزار دی تھی، مگر کبھی اس نے غلط کام کر کے پیسے نہیں کمائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتے تھے، اور میں نے یہی تعلیم اپنے بیٹے کو بھی دی تھی کہ چاہے کم کھاؤ مگر کبھی کسی کا حق مار کر یا غلط کام کر کے نہیں کھاؤ۔ اب جب کہ وہ مجھے روزانہ کے ڈھیروں پیسے دیتے تھے، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ گھر پہ رہ کر پھر وہ دونوں یہ پیسے کما رہے ہیں۔ مجھے بار بار یہی لگ رہا تھا کہ وہ دونوں کچھ غلط کر کے پیسے کما رہے ہیں۔ اس دن چھٹی تھی، میری بیٹی بھی گھر تھی اور وہ دونوں بھی کہیں باہر نہیں گئے تھے کہ میری پڑوسن چلی آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارے بیٹے کو کل میں نے ایک شادی میں دیکھا تھا، وہاں پر تو یہ کسی اور کے ہی لڑکی کے ساتھ تھا اور سب کو کہتا پھر رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے۔ میں نے اسی وقت اپنے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ یہ پڑوسن کیا کہہ رہی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ کیا بول رہی ہیں۔ وہ پڑوسن کہنے لگی کہ میں جھوٹ کیوں بولوں گی، میں نے اپنی آنکھوں سے کل تمہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ اتنے میں میری بہو بھی وہاں پر آ گئی اور کہنے لگی کہ آپ اب میرے شوہر پر کیوں الزام لگا رہے ہیں، کل تو میں اس کے ساتھ ہی تھی۔ ہاں، میں نے بہت زیادہ میک اپ کیا ہوا تھا اور آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی اور آپ کو لگا ہوگا کہ وہ کوئی اور لڑکی ہے۔ پڑوسن نہیں مانی
اور مجھے بھی لگ رہا تھا کہ جیسے میری بہو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جھوٹ کہہ رہی ہے۔ میری بیٹی میرے کان میں آ کر کہنے لگی کہ امی، بھابھی تو جھوٹ بول رہی ہیں، وہ تو کل گھر سے باہر گئی ہی نہیں ہے اور وہ تو اپنے کمرے میں ہی تھی، میں نے خود بھائی کو اکیلے جاتے دیکھا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی کیا کر رہے تھے؟ میری تو بس ہو گئی تھی، میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ ان کی حرکتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے تھے اور کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے تم دونوں پر شک ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ پیسے کیسے کماتے ہو۔ یہ دونوں میاں بیوی کیا کر رہے تھے؟ میری تو بس ہو گئی تھی، میں چکرا کر رہ گئی تھی کہ ان کی حرکتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھیں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے تم دونوں پر شک ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ پیسے کیسے کماتے ہو، کرتے پھر رہے ہو۔ مگر انہوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، ٹال مٹول کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہم تو آن لائن کام کرتے ہیں، گھر بیٹھ کر پیسے کماتے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی اور بتانے کے لیے کہ پھر وہ روزانہ باہر کیا کرنے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو تنگ آ کر میں نے ان دونوں کو گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ میں ان دونوں کی وجہ سے محلے والوں کے مزید باتیں سننا نہیں چاہتی تھی۔ تو سوچا کہ یہاں پر تو گئی ہوں تو میں اس کے بیٹے کے لیے بھی افسوس کرنے چلی جاتی ہوں۔ مجھے دیکھ کر میری دوست بہت خوش ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنی بہو سے تو ملواؤ، میں اس سے بھی اظہار افسوس کر لوں۔ تو کہنے لگی ہاں میں اسے بلاتی ہوں۔ اس نے اونچی آواز میں کہا کہ بہو، میری دوست کے لیے چائے لے کر آؤ۔ مجھے کہنے لگی کہ میری بہو آن لائن کام کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جو لڑکی کمرے میں چائے لے کر جاتی، اسے دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، یوں لگا جیسے میرے سر پر کمرے کی چھت آن گری ہو۔ میں تو حیرانی کے مارے کھڑے ہو گئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے برتنوں والی ٹرے پکڑ کر نیچے گرا دی تھی۔ وہ لڑکی جسے میری دوست اپنی بہو کہہ رہی تھی، وہ لڑکی اور نہیں، میرے بیٹے کی بیوی اور میری بہو تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اتنا گھبرا گئی تھی کہ اس کی سانس تیز تیز چلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر وہاں سے پلٹتی، میں نے اسے جانے سے روک لیا اور اسے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میری دوست چیخ کر کہنے لگی کہ تم نے میری بہو کو تھپڑ کیوں مارا؟ میں نے کہا کہ ایسا ہی تھپڑ میں تمہیں بھی مار سکتی ہوں، کیونکہ تم دونوں مجھے دھوکہ دے رہی ہو اور میں اس لڑکی کو جانتی ہوں۔ یہ تمہاری نہیں بلکہ میری بہو ہے۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اور تم نے اسے اپنی بہو کیوں تسلیم کر رکھا ہے؟ اتنے میں شور ہنگامہ سن کر میرا بیٹا بھی اندر سے وہاں پر آ گیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اگر آج بھی تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں تم سے ہمیشہ کے لیے اپنا ناطہ ختم کر لوں گی۔ کہنے لگا کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں بیٹھ گئی تو اس نے بتانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا اماں، ہم نے شروع سے ہی گھر میں غریبی دیکھی ہے اور یہی حال میری بیوی کے بچپن کا بھی تھا۔ اس نے اپنے بل بوتے پر اپنی پڑھائی مکمل کی۔ ہم دونوں کالج میں ملے تھے اور فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کچھ کریں گے اور اپنے گھر کے حالات بدلیں گے۔ اس لیے ہم نے آن لائن ایسی سروسز دینے کی شروع کر دی جس میں لوگوں کو اپنی ذاتی کاموں کے لیے ہماری ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ہر مختلف برانڈ کے لیے شوٹنگ بھی کرتے ہیں، مگر ہم نے یہ کسی کو نہیں بتایا کیونکہ ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگوں میں سے اس بات کو اچھا نہیں سمجھنا جاتا۔ ہم کمرے میں بند ہو کر یہی کام کرتے ہیں اور اکثر ہم دونوں نے دلہن اور دلہے والا لباس اسی لیے پہنا ہوتا تھا کیونکہ ہم ان کپڑوں میں شوٹنگ کر کے اپنی تصاویر مختلف سوشل میڈیا ایپس پر ڈالتے تھے اور وہاں سے پیسے کماتے تھے۔ اکثر ہمیں باہر بھی نکلنا پڑتا تھا اور کبھی کسی باغ میں اور کبھی کسی سڑک کے کنارے، اسی طرح مختلف جگہوں پر بھی ہمیں تصویر بنوانی پڑتی تھی جس کے صرف میری بیوی کا شوٹ ہوتا تھا۔ یہ اکیلی چلی جاتی تھی اور جس دن ہمارا کپل شوٹ ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم آن لائن اپنی خدمات اس طرح بھی دیتے تھے کہ اگر کسی سے
ہم سے کوئی کام کروانا ہو تو وہ بھی کروا سکتا ہے۔ جیسے ان آنٹی نے ہمیں سوشل میڈیا پر ہی اوپر کیا تھا۔ ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی اور ان کے بیٹے نے اپنی ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کر دی تھی، مگر افسوس کہ حادثے میں اس کی بہو بھی مر گئی۔ اگر انشورنس والوں کو پتہ چلتا تو وہ انشورنس کی رقم دینے کے لیے انکار کر دیتے، اس لیے انہوں نے ہم سے کچھ دن کے لیے یہ سروس لے لی۔ میری بیوی ان کی بہو ہونے کا ناٹک کر گی تاکہ انشورنس وغیرہ کے سارے معاملات حل ہو جائیں۔ اس کام کے لیے ہمیں ان کے گھر پر آ کر رہنا پڑتا تھا۔ ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ گھر سے نکلنے کے لیے کیا بہانہ بنائیں کہ انہی دنوں آپ نے ہمیں خود گھر سے باہر نکال دیا۔ ہم نے حرام کے پیسے نہیں کمائے کر بولو سب کے ساتھ، بلکہ ہم لوگ تو زیادہ سے زیادہ پیسے کما کر آپ کے لیے ایک گھر خرید کر آپ کو تحفے میں دینا چاہتے تھے، اس لیے دن رات محنت میں لگے ہوئے تھے، اور آپ کو نہ بتانے کی بھی ایک یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ یہ سب سن کر میں نے شکر ادا کیا کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھے، لیکن جو معاوضے اور کرائے پر دوسروں کے لیے ناٹک کرنے والی بات ہے یہ اچھی نہیں تھی، اسی لیے میں نے ان دونوں کو منع کر دیا کہ ٹھیک ہے، وہ اگر مختلف برانڈ کے لیے اپنی تصویروں کو کھنچوانا چاہیں تو ان کو اس کی اجازت ہے، مگر اس کام میں نہیں، کیونکہ اگلی کی نیت چاہے جتنی بھی اچھی ہو مگر وہ تو دھوکہ دینے والی یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کی بہو یا شوہر ہونے کا ناٹک کیا جا رہا ہے۔ میری بہو اور بیٹے نے بھی وعدہ کر لیا کہ آئندہ وہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ میں انہیں گھر واپس لے آئی۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔